بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غزوہ احد، جنگ احد کی قسط نمبر 24 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، مورخین نے بیان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے مشرکین کے تیر جان باز ابو دجانہ کی پشت پہ لگے تھے، اور وہ اپنے وجود کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال بنائے ہوئے تھے، اور وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ آپ کی پشت میں اس کثرت سے گڑ گئے تھے کہ بعض مورخین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی خاطر آپ کے وقف کی گھڑی میں آپ کی پشت میں لگنے والے تیروں کی وجہ سے آپ کی پشت کو سے تشبیہ دی ہے۔ اور جو لوگ ہزیمت کی گھڑی میں ثابت قدم رہے، ان میں حضرت حاتم بن ابی بلتع بھی شامل ہے۔ آپ مشہور بہادروں میں سے ایک ہیں، اور لوگوں کے منتشر ہو جانے کے وقت حضرت حاتم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظ میں شمشیر زنی کرتے رہے، اور جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخم کیا تھا اور جس گھڑی میں ذات نبوی کو زخم آئے، اسی گھڑی میں حضرت حاتم نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اور ابن کثیر نے اپنے تاریخ میں بحوالہ حضرت حاتم روایت کی ہے کہ جب میں نے عتبہ بن ابی وقاص کے اس فعل کو دیکھا جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، تو میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، عتبہ کہاں گیا ہے؟ تو جہاں وہ گیا تھا آپ نے اس طرف اشارہ کیا۔ حضرت حاتم کا بیان ہے کہ میں چلا گیا حتیٰ کہ میں نے اس پر فتح پائی، پس میں نے اسے تلوار ماری اور اس کے سر کو پھینک دیا، پھر میں اترا اور میں نے اس کو گھوڑے اور تلوار کو لے لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ نے مجھے دوبارہ فرمایا، اللہ تجھے سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی عتبہ کو قتل کرنے کے بڑے خواہشمند تھے۔ حضرت سعد سے روایت کی گئی ہے کہ مجھے کسی شخص کے قتل کرنے کی اس قدر خواہش نہیں ہوئی جس قدر مجھے عتبہ بن ابی وقاص کے قتل کرنے کی خواہش تھی، اور اگرچہ وہ میرے علم کے مطابق بدخلق اور اپنی قوم میں معبوس ہے۔ اور اس روز حضرت طلحہ بن عبید اللہ تمیم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظ میں پوری فوج سے جنگ کی، اور شاید حضرت طلحہ کی جنگ جس روز لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے، شاندار اور بہترین جنگ تھی۔ بحقی نے علائل میں ابو زبیر سے بحوالہ حضرت جابر روایت کی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ احد کے روز لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے، اور آپ کے ساتھ صرف 11 جوان اور صرف حضرت طلحہ بن عبید اللہ باقی رہ گئے۔ آپ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کوئی ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے طلحہ، تو جیسا ہے ویسے ہی سو جا۔ ایک انصاری جوان نے کہا، یا رسول اللہ، میں ہوں، اور اس نے آپ کے حفاظ میں جنگ کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو لوگ آپ کے ساتھ باقی رہ گئے چڑھ گئے۔ پھر وہ انصاری قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کوئی ہے؟ تو حضرت طلحہ نے اپنی بات دہرائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول کی مانند بات کہی۔ بس انصار کے ایک جوان نے کہا، یا رسول اللہ، میں ہوں۔ سو وہ اور اس کے اصحاب چڑھتے ہوئے لڑے، پھر وہ قتل ہو گئے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ آپ مسلسل اپنے پہلے قول کی مانند کہتے رہے، یا رسول اللہ، میں ہوں۔ آپ انہیں روکتے رہے، اور انصار کا کوئی جوان آپ سے اجازت مانگتا تو آپ اسے اجازت دے دیتے، اور وہ اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح لڑتا، حتیٰ کہ وہ سب کے سب شہید ہو گئے، اور حضرت طلحہ کے سوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص نہ رہا، حتیٰ کہ مشرکین ان پر چھا گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں نے نپٹنے کے لیے کون ہے؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا، میں تو آپ کے اپنے سے پہلے سارے لوگوں کسی جنگ کے اور جان باز طلحہ کو مشرکین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹاتے ہوئے 70 سے زیادہ زخم آئے۔ اور ابو داز تیاسی نے ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تھے، اور حضرت ابو بکر جب جنگ احد کا ذکر کرتے تو آپ حضرت طلحہ کی یہ بات بیان کرتے، پھر بیان کرنے لگتے۔ آپ نے فرمایا، میں احد کے روز
واپس آنے والا پہلا شخص تھا۔ بس میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ایک جوان کو راہ خدا میں جنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا تو تالا ہو جاؤ، وہ جو مجھ سے کھو چکا ہے۔ اور میرے اور مشرکین کے درمیان ایک جوان تھا جسے میں نے پہچانا نہیں تھا، اور میں اس سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھا، اور وہ تیزی سے چل رہا تھا اور میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کے دانت ٹوٹ چکے تھے اور چہرے پر زخم آیا تھا، اور خود کے 2 حلقے آپ کے رخساروں میں پیوست ہو گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اپنے ساتھی کے دیکھ بھال کرنا فرض ہے۔ آپ کی مراد حضرت طلحہ سے تھی، اور آپ زخموں کی کثرت سے نڈال ہو چکے تھے۔ ہم ایک کنویں میں حضرت طلحہ کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی تلواروں، تیروں اور نیزوں کے 70 سے زخم لگے ہوئے ہیں، اور آپ کی انگلی کٹ گئی ہے۔ بس ہم نے اسے درست کر دیا۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے شوق سے جنگ کی اور آزمائش کی گھڑی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے زخمی ہو گئے، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ آپ نے شکست کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظ میں تیر اندازی کی، حتیٰ کہ آپ کو 20 سے زیادہ زخم آئے، اور آپ کے منہ پر بھی زخم آیا، اور آپ کا ایک پاؤں لنگڑا ہو گیا، اور آپ کے پاؤں کا لنگڑا پن اس وقت دور ہوا جب آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تاکہ آپ اس چٹان پر چڑھ جائیں جس کی آپ نے کامیاب واپس کے بعد پناہ لی ہوئی تھی۔ جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں شامل تھے، اور لوگوں کے منتشر ہو جانے کے وقت آپ کے تحفظ میں تیر اندازی کرنے والوں میں شامل تھے۔ اور حضرت ابو عبیدہ وہ شخص ہیں جب شکست کے بعد مشرکین کے حملے کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں خود کے 2 حلقے پیوست ہو گئے تھے، جنہوں نے ان 2 حلقوں کو اپنے منہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کھینچ کر نکالا تھا۔ اور جب آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ان 2 حلقوں کو کھینچا تو آپ کے 2 اگلے دانت گر گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، کیونکہ یہ دونوں حلقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گھس گئے تھے۔ احد کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت حنظلہ بن ابی عامر الرہب نے جنگ کی تھی، اور حضرت حنظلہ کے والد ابو عامر نے مدینہ کے عداس قبیلہ کے اس غدار گروہ کے قیادت کی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے مکہ کی پناہ لی تھی اور اسے اسلام سے اٹھوا گیا۔ جبکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس ابو عمر نے مسلم یسور کے پڑاؤ کے خلاف مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر غداری کے کردار کی نمائندگی کی، اور اپنی جماعت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ اس کے نوجوان بیٹے حنظلہ نے بہادری، تیز فہمی اور اپنے دین اور اپنے نبی سے وفاداری کے اعلیٰ کرداروں کی نمائندگی کی تھی۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔